نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گے۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اسی کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور تانا زنی نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ کل ہم نے جو آیہ کریمہ جس پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر تان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدقات وغیرہ جو آپ کے پاس آتے یا مال غنیمت آتا تو اس کی تقسیم فرماتے، تو کسی کو کم دیتے، کسی کو زیادہ دیتے، نگاہ نبوت جس طرح قدر چاہتی دیکھتی، جس قدر کسی کو ضرورت ہوتی اس کو عطا فرماتے۔ تو ان میں سے وہ بعض لوگ جو حقیقت میں اسلام کے لبادے میں تھے، منافقین تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے اس معاملے۔ تو یہاں اللہ کی دوسری آیت مبارکہ یہ فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا اس پر وہ راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مزید عطا فرما دیں گے، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف راغب ہونا ہے، اللہ کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، اللہ کی طرف ہمارا سارا معاملہ ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ دوسری جو تھی نا پرائے میں گفتگو کی، ایک تو یہ تھا کہ تان کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ راضی ہو جانا۔ یہ دو طرح کے جو طبقات تھے ان کا ذکر کیا، اور یہ جو لوگ تھے جن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ کاش وہ راضی ہو جاتے، یہ تو منافقین کی جماعت تھی۔ مگر یہاں دو صفتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ان لوگوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں موجود تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہتے اپنے آپ کو مسلمان تھے مگر منافق تھے، اور ان کی نشانی رب کریم نے یہ بتائی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، اور باقی وہ لوگ جو جس قدر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عطا فرما دیتے وہ اسی پر راضی ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے۔ تو یہاں سمجھ یہ آئی کہ اللہ یا اللہ کا رسول جو بھی انسان کو عطا کرے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر راضی ہو جائے، اور یہ کہ اس کی رضا پر راضی ہونے کے بعد اللہ سے اور کی امید رکھی جائے، اور یہ جو کہنا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، کہ اللہ ہماری کفایت کرنے والا ہے، اور اس بات کا ایمان کی حد تک انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ رب کریم جو کچھ عطا کرتا ہے وہ انسان کے معاملے میں بہتری کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی تقسیم کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بعض لوگ بہت مالدار ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں اور مسکین ہیں، کم مالدار ہیں، تو ہمیں شاید اس میں تضاد نظر آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ مگر یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کریم کی اپنی حکمت ہے اور اللہ کریم کی اپنی منشا ہے۔ جس کو جس قدر وہ چاہتا ہے، مناسب سمجھتا ہے، اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے دینے کے بعد رب کریم اصل جو چیز ہے انسان کی، جو آزمائش یا امتحان جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہو یا زحمت ہو، دونوں ہی شکلوں میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا یہ ایمان والے کی نشانی ہے، اور اعتراض کرنا یہ منافق اور کافر کی نشانی ہے۔ تو جو بندہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا پر،
اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ وہ یہ رکھتے ہیں ذہن میں، یا خیال کرتے ہیں، یا زبان سے اقرار کرتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف راغب ہیں، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول اگر چاہیں گے تو ہمیں وہ عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے انسان کا مقام اطمینان، کہ جب انسان کو دل کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے تو یہ مالی اسباب جو ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ کریم انسان کو تھوڑا عطا فرمائے تب بھی، یا انسان کو زیادہ عطا فرمائے، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والے کی صفت ہے جو رب کریم نے دوسرے پرائے میں بیان فرمائی، کہ اللہ یوں چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو راضی نہیں ہوتے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتا ہے وہ کبھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے جو ایمان کا نیوکلیس رکھا ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ میں کمزوری ہے، آپ کی محبت میں کمزوری ہے، آپ کی ذات کے متعلق اگر شکوک و شبہات ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اور اگر وہ کسی بھی معاملے میں، یہ تو تقسیم ہے نا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے معاملے میں، آپ کے مراتب کے معاملے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اگر انسان اپنے دل میں تنگی رکھتا ہے تو سمجھ لے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، وہ منافقوں میں سے۔ اب اللہ کریم نے یہاں پر جو گفتگو کی نا، ذرا غور کیجیے، اس پوری آیا مبارکہ میں اللہ کریم نے کہا، 2 دفعہ دینے کی بات کی، دونوں دفعہ دینے کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو جوڑا۔ یہ عقیدہ درست کرنے کے لیے اللہ کریم نے کیا، حالانکہ دینے والی ذات وہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے اور ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں جو فضل کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ مگر یہاں دونوں ہی جگہ پر اللہ کریم نے جہاں فضل کی بات کی، عطا کی بات کی، دینے کی بات کی، یہاں کا اللہ و رسولہ، اللہ بھی فضل کرے گا اور اس کا رسول بھی فضل کرے گا۔ تو اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ ایمان والو، میں عطا کروں یا میرا مصطفیٰ عطا کرے، عطا ایک ہی ہے۔ عطا جس طرح اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ میں راضی ہوں یا میرا محبوب راضی ہو تو رضا، سمجھ یہ بات آئی کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا گوا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہوا، حقیقت میں وہ رب کی تقسیم پر راضی ہوا۔ اب اللہ کریم یہ عقدہ کھول کر ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان والوں توجہ کرنا اس بات پر، غور کرنا اس بات پر، میری اور میرے محبوب کی ذاتیں تو بے شک جدا ہیں، وہ عبد ہے، میں خالق ہوں، وہ میرا پیغمبر ہے، میں اس کا مالک ہوں، خدا ہوں، الہ ہوں، میری اور اس کی ذات میں کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم ذاتیں جدا ہیں ہماری، مگر بات ایک ہے۔ ہم ذاتیں جدا ہیں مگر ہماری رضا ایک ہے۔ ہم ذاتیں جدا ہیں مگر ہماری عطا ایک ہے۔ یہاں پر یہ بھی رب کریم نے عقدہ کھول کر بیان کر دیا کہ عطائے مصطفیٰ پر سوال کرنا جو ہے نص قرآنی کے خلاف بات ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کی عطا کو معنی نہ رکھتی تو یہاں رب کریم کبھی بیان نہ کرتا کہ جس کو میں عطا کروں یا میرا محبوب عطا کرے۔ تو سمجھ یہ بات آئی کہ جو اللہ عطا کرتا ہے، حقیقت میں رب کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے۔ تو رب کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تقسیم فرمائی۔ جس تقسیم پر لوگ اعتراض کرتے تھے اس کو اللہ کریم نے ختم کیا کہ دینے والا میرا محبوب ہے، ہاتھ میرے محبوب کا ہے، مگر اصل فضل جو ہے اس کے پیچھے وہ رب کریم کا ہے۔ یہ فرق تو کبھی بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ اپنے پاس سے عطا کرتا ہے، وہ مالک ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ تقسیم کار ہیں، وہ قاسم ہیں۔ اللہ نے ان کو عطا کیا اور تقسیم کرنے والا بنایا۔ یہ عقیدہ جو ہے اس کو درست رکھنا چاہیے کہ جو مقام الوہیت ہے اس کو مقام الوہیت ہی رکھنا چاہیے، اور جو مقام رسالت ہے اس کو مقام رسالت ہی رکھنا چاہیے۔ ان دونوں ذاتوں کو اور دونوں مقاموں کو گڈ مٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اللہ یہ پسند نہیں فرماتا کہ اس میں بھی کمی کی جائے،
جب رب کہہ رہا ہے کہ فضل جو میں کرتا ہوں وہ میرا فضل ہو یا میرے محبوب کا فضل ہو، دونوں ایک ہی معنی رکھتے. اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا. صحابہ کرام نے کبھی یہ سوال نہ کیا تھا. کسی ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے کبھی جواب دیا ہو. بھی صحابہ کرام تو یہاں تک محتاط تھے. آپ ذرا اندازہ کریں ان کی محبت کا اور ان کے ادب کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سوال پوچھتے نا کسی صحابی سے، تو کوئی صحابی جواب نہ دیتا اس طرح کہ مجھے علم ہے، کہتے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ ادب کا مقام تھا جو صحابہ کو سمجھ آیا، جو رب کریم نے سکھایا کہ میرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، 1,10,000 یا 15,000 کا اجتماع تھا، یہاں پر اپنے خطاب کیا، تو آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، اور سارے جانتے تھے کہ حجت الوداع پر کھڑے ہیں اور حج کا دن ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا دن ہے. کہنے لگے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے، مہینہ کون سا ہے. ہر صحابی کو پتا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، مگر وہ مقام مصطفیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، علم مصطفیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حج کا مہینہ ہے. جواب یہ دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ ہم کسی شہر میں کھڑے ہیں، یہ شہر کون سا ہے، سامنے خانہ کعبہ کھڑا ہے، حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ مکہ ہے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی زبان نہیں کھولی، یہی کہا اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. اور صحابہ کرام کے نے فرمایا کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ شاید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہیں، اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں، اس دن کا نام بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل گئی وہ تقدیر بن جاتی ہے. تو اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اس دن کہہ دیتے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، تو قیامت تک کے لیے ذی الحج کا مہینہ محرم بن جاتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مکہ نہیں ہے کوئی اور شہر ہے، تو قیامت تک کے لیے مکہ جو تھا وہ مکے کی جگہ کسی اور کو شہر کو نام دے دیا جاتا. تو یہ تھی رضا مصطفیٰ، یہ تھی. اور یہ بات جو تھی صحابہ کرام کو جس قدر سمجھ آ سکی کسی اور کو سمجھ نہیں آئی. اسی وجہ سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی کہ ساری دنیا کے اولیاء کرام، مقربین اور جتنے بھی نیک صالحاں لوگ ہیں، اگر وہ سارے کے سارے بھی مل جائیں تو ایک صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ بے سبب نہ تھا، یہ بے سبب. اب ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم منافقین کی بات کرتے ہیں نا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تو وہ بھی تو صحابی تھا، وہ بھی تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو بھی صحابی کہا جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب صحابی کی تعریف سن لیں تاکہ یہ مغالطہ بھی ذہن میں سے نکل جائے کہ صحابی ہوتا کون ہے. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں. تو جو ہے ہی منافق، جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ جتنی مرضی زیارت کرتا پھرے وہ کبھی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھیں، جن لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی اور منافق تھے، وہ باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، کبھی صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ مغالطہ ہے. بعض لوگ ایسے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، وہ صحابی ہے ہی نہ تھا. عبداللہ ابن ابی کبھی زندگی میں کبھی صحابی بن ہی نہ سکا، جس کے دل میں ایمان ہی نہ تھا. اور شرط یہ ہے کہ سینے میں ایمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین ہو، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے، تب صحابی کا درجہ ملتا ہے. لہٰذا ان دونوں باتوں کو جدا کر کے دیکھنا چاہیے. منافقین میں سے جتنے بھی منافقین تھے وہ کبھی بھی صحابی نہ تھے، بھلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہاں اللہ کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ جو میرے محبوب پر اعتراض کرے اور جو میرے محبوب کی عطا پر راضی نہ ہو، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا رب کی ذات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کو وہی پا سکتا ہے جو مصطفیٰ کا ساتھی، جو مصطفیٰ کو ماننے والا ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے. اس ذات کو چھوڑ کر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر اگر وہ یہ کہے کہ میں رب کے ساتھ تقرب کا اور کوئی رستہ پا لوں، تو یہ ممکنات میں سے نہیں. اللہ نے یہ چیپٹر ہی بند کر دیا.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बगैर रब करीम ना आपकी कोई इबादत कबूल करेगा, ना आपकी कोई रियाजत कबूल करेगा। यहां तक जब आपका ईमान रब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो बाकी चीजें तो बाद में आएंगी। रब ने तो जोड़ इस बात के साथ दिया कि ईमान ही उस शख्स को नसीब होगा जो मेरे मुस्तफ़ा के साथ तल्लक बनाकर मेरी बारगाह में आएगा। तो लिहाजा ये बात तो अल्लाह करीम ने अलिफ लाम मीम से लेकर व नास तक कई जगहों पर ये खुल के बात बयान कर दी कि मैं और मेरा महबूब जो है ज़ाते जुदा है, मगर हमारी बात, हमारी रजा, हमारी अता, हमारी मोहब्बत, हमारी दुश्मनी, ये सारी एक है, ये सारी एक है। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। अगर इस ज़ात को छोड़कर तुम जिंदगी बसर करने की कोशिश करोगे तो कभी फलाह याफ्ता नहीं हो सकते। तो लिहाजा कामयाबी का जो अल्लाह करीम ने मरकज़ बता दिया, उस ज़ात के साथ अपनी वफा करने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो हम कामयाब ठहरेंगे। अगर उस ज़ात को छोड़कर किसी और ज़ात के साथ जोड़कर समझेंगे कि हम फलाह पा जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ ये कभी भी मकबूल नहीं होगा। अल्लाह करीम में तौफीक अता फरमाए कि दीन मुबीन को सही मानों में समझ कर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमा बरदारी में ज़िंदगी बसर करने की रब करीम हमें तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।